رمضان تک پہنچنا کتنی بڑی چیز ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے سے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک اس سال کا رمضان مجھے ملے، مجھے اس سال کے رمضان تک پہنچا دے۔ کتنی بڑی چیز ہوگی کہ جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا اتنا بڑا اہتمام، اللہ نے وہ رمضان اس سال کا ہمیں بھی نصیب کیا۔ اس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، چند دن بچے ہیں۔ ویسے ہی رمضان چند ہی دن ہوتا ہے، ایام معدودات، اللہ نے فرمایا یہ چند دن ہیں، ان چند دنوں میں سے اب چند دن بچے ہیں۔ اللہ کا احسان ہوا کہ ہمیں اللہ پاک نے وہ چند دن جس مبارک چیز کی تلاش کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے آپ کو اعتکاف میں بٹھاتے تھے، اس عمل میں اللہ نے ہمیں بھی مشغول کر دیا کہ اس مبارک مہینے کے آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش میں اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف فرماتے تھے۔ شب قدر کتنی بڑی چیز ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام تو بخشے بخشائے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی شب قدر ملے اس کی تلاش کرتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ جب پہلے عشرے میں شب قدر نہیں تھی تو پھر دوسرے عشرے میں فرمایا۔ دوسرا عشرہ پورا ہوا تو ان کے ساتھ بیٹھنے والوں نے اپنے سامان اٹھا لیا اور اعتکاف پورا کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو میرے ساتھ اعتکاف میں تھے وہ تیسرے عشرے میں بھی بیٹھے، اس لیے کہ شب قدر مجھے بتائی گئی کہ تیسرے عشرے میں ہے۔ اس کی تلاش میں پورا 1 مہینہ اعتکاف فرمایا ایک مرتبہ، اور عام طور سے ہر سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تلاش میں اعتکاف فرمایا ہے۔ تو کتنی بڑی چیز ہوگی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ ہماری چھوٹی عقل کو سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا وہ تو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی کو زندگی ملے اور 1000 مہینے عبادت میں گزار دے تو وہ 1000 مہینے سمجھانے کے لیے فرمایا اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے تلاش کے لیے ہم سارے کے سارے یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ رات اور اس کی عبادت نصیب فرمائے، لیکن اب ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ وہ رات ہمیں ملے اور ہمیں اس کی عبادت نصیب ہو جائے۔ خالی ہم سب کا یہاں بیٹھ جانا کافی نہیں، جیسے ایک نماز پڑھنا ہے، عصر کی نماز ہم سب نے پڑھی، مگر نماز کو ایسے پڑھنا کہ جو نماز اللہ کو پسند آ جائے۔ ایسے اعتکاف میں بیٹھنا اور اعتکاف کی راتوں کو خصوصاً ایسے مشغول کرنا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی رات ہے تو وہ ہمارے لیے کام کی ہو جائے۔ رمضان کی راتیں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ علماء نے لکھا بعض موقعوں کے دن قیمتی، بعض موقعوں کی راتیں قیمتی۔ حج کے دنوں کے متعلق فرمایا کہ حج کے دن قیمتی ہے، اور رمضان کے متعلق فرمایا رمضان کی راتیں قیمتی ہے۔ تو ہم کو اللہ نے ایک عمل کی توفیق دی، اور ہماری بھرپور کوشش یہ ہو کہ ہمارا قیام اچھا ہو جائے۔ اس کے لیے کہ جو کرنے کے اعمال ہیں یہاں 10 دن میں، اس میں اپنے آپ کو اگر ہم نے مشغول کیا تو یہ اچھا ہو جائے گا۔ اچھا ہونے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 2 چیزیں وجود میں آ جائیں، جو کرنے کی چیزیں ہیں اس میں لگا جائے، اور جو بچنے کی چیزیں ہیں اس سے بچا جائے۔ اگر کرنے کی چیزیں ہو گئی اور بچنے کی چیزوں سے بچا گیا تو یہ چیز اچھی ہو گئی۔ تو ہمارے یہاں دن بھر میں اجتماعی مجلسیں ہیں، وہ اجتماعی مجلسوں میں ہمیں شوق اور رغبت پیدا کرائی ہے۔ ابھی ہمارے بزرگوں کی بات پڑھی گئی، تو وہ ہمارے بزرگوں کی بات کہ اتنی عمر میں اتنے گیرانہ سالی میں اپنے وقتوں کو کیسے وصول کر رہے تھے، یہ بات ہمارے سامنے پڑھی گئی۔ اسی طرح صبح کی تعلیم میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہے اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ان وقتوں کو وصول کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو جائے۔ پھر باقی انفرادی وقتوں میں اجتماعی مجلسیں ہماری یہاں تھوڑی ہوتی ہے، باقی اکثر وقت ہمارا انفرادی ہے، تو اس کی نگرانی ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ یہاں کوئی کسی کا نگران نہیں ہے۔
कोई यहाँ किसी के पीछे फिरेगा नहीं, लेकिन हमारे साथ हमारा नफ्स लगा हुआ है। वो नफ्स ये नहीं चाहेगा कि इस आदमी को यहाँ से कुछ चीज मिले, इसलिए वो हमें अपनी शरारतों की तरफ, जो उसके साथ शरारत लगी हुई है, वो बुराइयों की तरफ हमें ले जाएगा। तो हमें से हर एक को अपनी निगरानी करनी है कि मेरा यहाँ बैठना एक काम हुआ है तो अब ये वसूल होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि हम यहाँ बैठे भी हैं और हम कुछ लेकर भी न जाएं। उसके लिए आसान शक्ल ये है कि अपने आप को हम यहाँ के अमलों में मजबूती से बतकल्लुफ कोशिश करके मशगूल करें। जो इज्तिमाई मजलिसें हैं उसमें बैठना है। बाकी इनफरादी वक्तों में हमारे जो मामूलात है वो हमें पूरे करने हैं। अगर हमें हमारे अमाल अदा करने में कुछ कमजोरी है तो उसको सीखना है। यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे लोग सीखे हुए लोग हैं, उलमा हैं, उनके पास बैठकर हमारे फराइज है, वाजिबात है, मुस्तहब्बात है, इसको हम सीखने में लगाएं। बाकी हम दिन भर अपने आप को मशगूल करें। जो आदमी खाली रहता है तो वो कोई ना कोई काम में मशगूल होता है। और यूं कहते हैं कि बेकारी गुनाहों का दरवाजा है। जो आदमी खाली रहेगा वो गुनाह करेगा, क्योंकि यहाँ एतकाफ में अक्सर एक दूसरे के पास बैठते हैं तो फिर बातें शुरू हो जाती है। और हमारे पास बातों में क्या चीजें हैं, क्या तेरी मेरी होगी, रंग कुरान की होगी, ग़ीबत होगी। एतकाफ में रमजान के आखिरी अशरे में फिर ग़ीबत हो जाए तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा। इसलिए खास तौर से मजलिसों से हमें अपने आप को महफूज करना है। आपस की मजलिसों से ग़ीबत करना भी नहीं, ग़ीबत सुनना भी नहीं, दोनों मना है। और ये उस वक्त होगा जब हमने अपने आप को मशगूल किया होगा, तो हमारे फराइज अच्छे से इंतजार के साथ फराइज अदा हों। कुरान की तिलावत, क्योंकि अल्लाह के कलाम को इस महीने से खास मुनासबत है, तो कसरत से तिलावत की जाए। अभी बड़ा तालीम में कि मगरिब तरावी की कुरान तो अलग है, मगरिब के बाद सवा पारा सुनते थे, पढ़ते थे, अवाबीन में पढ़ते थे। तो हम ज्यादा से ज्यादा मकदार में कुरान के तिलावत की आदत डालें। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ एतकाफ में बहुत सारे लोगों का मामूल है कि अपनी तिलावत कसरत से बढ़ा देते हैं। आज दोपहर में कुछ बच्चे बैठे थे, मैंने उनसे पूछा रोजाना कितना पढ़ते हो? क्या रमजान में आखिरी अशरे में रोजाना एक कुरान की नियत की है। मैंने उसको पूछा कितना हुआ आज? 21 पारे मेरे हो गए। तो वसूल करने वाले यहाँ बैठकर वसूल कर रहे हैं। फिर दूसरे ने बताया मैं भी एक कुरान पढ़ता हूँ आखिरी अशरे में। तो अपने आप को हम जितना मशगूल कर सकें, अगर मशगूल नहीं करेंगे तो बेकारी हमें खा जाएगी। इसलिए जरूर अपने आप को सुबह शाम की हमारी तस्बीहात ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारा तिलावत में गुजरे, हमारी नवाफिल न छूटे। अल्लाह को अपनी बड़ाई सुनना और बोलना बहुत पसंद है। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया तुम हमारी बड़ाई बोलो, वरब्बका फकब्बिर, तो हम अल्लाह की तस्बीह पढ़ें। तीसरा कलमा अल्लाह की तस्बीह है। तो ज्यादा मिक़दार में हमारा यहाँ ये पढ़ना हो। दिन भर हम अपने आप को अमाल में मशगूल करें। और खासकर जो हम बैठे हैं वो रात में शब कदर की तलाश के लिए बैठे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक कल मौलवी साहब ने एतिकाफ के आदाब में बयान किया था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इन रातों में, आखिरी रातों में अक्सर जागते थे। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मामूलात में ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम साल भर रातों को जागते हों, ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन इस आखिरी अशरे में खुद भी जागते थे, घर वालों को भी जगाते थे, कमर कस लेते थे। तो हम कोशिश करें कि ये रातें हमारी जरा भी लायानी और गफलत में न गुजरे। हम तो उसी के लिए तो बैठे हैं। और वो रात जो शुरू होती है वो मगरिब के बाद से शुरू होती है, गुरूब के बाद से ही। अक्सर हमारे ज़हन में बात होती है तहज्जुद में इबादत करेंगे और तहज्जुद में अल्लाह से दुआ मांगेंगे। वो मुबारक रात की शुरुआत तो मगरिब से ही हो जाती है। तो हमारे इफ्तार के बाद भी हम एहतिमाम करें अपने आप को ये रात समझकर उसमें मशगूल हो जाए। अल्लाह का एहसान है कि फिर तरावी शुरू होती है तो 2-2.5 घंटे हमारे अल्लाह का कलाम सुनने में गुजरते हैं, फिर सलात व सलाम में गुजरते हैं, फिर बुजुर्गों की बातें सुनने में गुजरती है रात। तो एक अच्छे खासी मकदार तो हमारी सामान में गुजर जाती है, फिर थोड़ी रह जाती है। तो थोड़ी सी हिम्मत कर लें, अगर किसी को आराम का तकाज़ा है तो आराम कर लें। बाकी हम
ادھر ادھر کی مجلسوں میں نہ بیٹھے. آخر رات میں اچھے لوگوں کی خوبیوں میں یہ بیان کیا کہ وہ آخر رات میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں. تو ہم معافی مانگنے میں اللہ کے سامنے رک کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیر مبارک پر ورم آنے کے جو واقعات ہیں وہ رات کی نمازوں کے ہیں. دن کی نمازیں اللہ کے نبی علیہ السلام مجمع کی رعایت میں مختصر پڑھتے تھے. تو ہم کوشش کریں کہ رات کی ہماری نمازیں لمبی ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام 4 رکعت سے لے کر 12 رکعتوں تک پڑھتے تھے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں ہم 12 رکعتیں پڑھیں اور ہماری نمازیں لمبی ہو. جو ہمیں لمبی لمبی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھیں. رکوع ہمارا لمبا ہو, سجدہ ہمارا لمبا ہو. 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ, 9 مرتبہ, 11 مرتبہ, جتنا ہم پڑھ سکتے اتنا ان راتوں میں پڑھیں. اور سجدے میں آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اس سے بڑی قربت والی کوئی جگہ نہیں. سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا عمل سجدہ ہے. ہم سجدے میں قرآن کی آیتوں کی جو دعائیں ہیں اگر وہ یاد ہیں تو وہ مانگے اللہ سے, یا مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول ہے وہ مانگے, یا کم سے کم اللہ کے نبی علیہ السلام کی جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ بہت جامع دعا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے اس کو کرتے تھے. وہ دعا میں اہتمام سے نفل سجدوں میں مانگے. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما تعوذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہم استغفار کریں کیونکہ اچھے لوگوں کی خوبی یہ بیان کی کہ وبالاسحار هم یستغفرون, کہ وہ اللہ سے تہجد کے وقت میں معافی مانگتے ہیں. تو ہماری بھرپور کوشش اس کی ہو کہ ہماری راتیں ان اعمال کے ساتھ گزریں. جتنا ہم جاگ سکتے ہیں جاگنے کی کوشش کریں اور اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں. چند دن گزشتہ موقع پر مولانا نے فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو ان راتوں میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں. یہ 10 راتیں ہیں تو ہم کوشش کریں کہ صلاۃ التسبیح کا ہمارا اہتمام ہو جائے. اس صبح تک ہمیں لگے رہنا. اور مولانا نے فرمایا تھا موقع پر کہ تھوڑی تھوڑی عبادت ساری کرو, تھوڑا سا اللہ ذکر کرو, تھوڑے سا تلاوت کرو, نمازیں پڑھو, جانی عبادت بھی کرو, مالی عبادت بھی کرو, روز تھوڑا صدقہ ہم دے دیں تو ہم پوری رات کو مشغول کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا یہاں کا قیام قیمتی ہو جائے گا. ایسا نہ ہو جائے قیام بھی ہوا اور ہم نے اس کو وصول نہیں کیا. اس لیے اس کو مشغول کرنا ہے. خاص کر جو حضرات اوپر رہتے ہیں ان سے تو بہت درخواست ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا زیادہ وقت یہاں مسجد کے ماحول میں گزرے, کہ یہاں فضا ہے اعمال کی. اب دیکھو سب لوگ اعمال میں لگے ہوتے ہیں, اوپر جاتے ہیں تو اوپر غفلت ہی غفلت ہے, اوپر غفلت ہو جاتی ہے. یہ تو ایک مجبوری ہے کہ یہاں سما نہیں سکتے اس لیے ہم کو اوپر ترتیب دی گئی ہے. لیکن اگر ہم اوپر اپنے چلے جائیں گے تو اوپر غفلت ہو جاتی ہے. تو ہمیں آرام کا تقاضا ہو تو بدرجہ مجبوری ہم اوپر جائیں اور اپنی ضرورت پوری کر لیں. باقی بھرپور کوشش یہ کریں کہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ ہم یہاں وقت گزاریں. اگر یہاں گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت بھی قیمتی بن جائے گا. اور مجلسوں سے ہمیں ہر حال میں پرہیز کرنا ہے, بیٹھا کے نہیں بنانا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہمارے ساتھ نیا مجمع بھی بیٹھا ہوا ہے, الگ الگ علاقوں کے لوگ ہیں. اگر ہمارے پاس موقع ہے تو ہم ان سے بھی اختلاف کریں, بات کریں. آدمی کی بات کرنے سے ذہن بنتا ہے, فکر بنتی ہے, جذبات بنتے ہیں. آئندہ اچھی زندگی جینے کے عزائم وہ کر لیں کہ ہمارے نامہ اعمال کا حصہ ہو جائے گا. تو ہم نے کہا ہر آدمی ایک دوسرے پر محنت کریں. یہاں 400 آدمی بیٹھے ہیں, اگر ہر ساتھی کی ایک فکر بن گئی تو 400 کا مجمع ایک اچھی فکر کے ساتھ یہاں سے واپسی کرے گا. تو ہم اپنے اوپر بھی محنت کریں گے اور اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کی بھی فکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع ہمیں اور آپ کو یہاں ملاقات کے لیے آتا ہے. یہ 10 دن میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اپنے اپنے علاقے سے آپ حضرات کو ملنے کے لیے آتے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ جب وہ آتے ہیں تو ہماری بیٹھکیں شروع ہو جاتی ہیں. بھائی گھر میں کیسا ہے, فلاں جگہ کیسا ہے, وہ ہم سب کو پتا ہے, بعد میں جا کر سب پتا ہو جائے گا. ان کو بھی ہم اپنے عملوں میں شریک کریں. ہم یہاں ایسا ماحول بنائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آنے والا بھی یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے. ہمارے یہاں کے اعمال کے تاثر, اعمال کی برکت ہوتی ہے, وہ یہاں سے لے کر جائیں. تو ان کو بھی ہم اپنے ساتھ عملوں میں مشغول کریں. ایسا نہ ہو جائے کہ ان کے آنے کے ساتھ ہم بھی ان کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھ جائیں. تو انشاءاللہ وہ بھی یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے. موقع ہو تو ان سے کچھ بات کرنے کا, ہم ان سے ذہن سازی کی بات کریں گے, فکر کی بات کریں گے, تاکہ وہ بھی یہاں سے ایک اچھے عزائم اور اچھے نیتوں کے ساتھ جائیں.
تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا کام کا ہو جائے گا. عمل میں دونوں چیزیں ہوتی ہے. عمل ایسا ہوتا ہے جو آسمان پر جاتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو اچھا نہ کیا جائے پھر وہ مردود ہو جاتا ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جب اچھا قرآن آدمی پڑھتا ہے تو آسمان پر جاتا ہے, اور جب اچھا نہیں پڑھتا تو وہ قرآن خود اس پر بد دعا کرتا ہے. رب قارئ والقرآن یلعن علیہ. نماز جب اچھی ہو جاتی ہے تو آسمان پر جاتی ہے اور یہ دعا کرتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی. اور نماز خراب ہو جائے, نماز پڑھی ہے مگر اچھی نہیں پڑھی, تو خود نماز بد دعا کرتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی. اسی طرح ہمارا اعتکاف کا عمل, بیٹھنا ایک عمل, دوسرا اس کو اچھا بنانا دوسرا عمل. تو اللہ کا فضل, ایک عمل پورا ہو گیا. اب ہم سب محنت کریں گے دوسرا عمل کہ اس کو اچھا بنانا بھی ہمارا پورا ہو جائے. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کے توفیق دے, قبول فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ.